بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں عمر فاروق اور ہمارا چینل دی لائٹ آف ٹروتھ میں ایک بار پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج جس ٹاپک پر میں بات کروں گا وہ ہے بشارت مغل کی ایک تقریر جس کا ٹاپک تھا جناب مسیح کا رفع۔ تو ناظرین اکرام، اپنی ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ جو احباب ہمارے چینل پر نئے ہیں یا جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، پہلے وہ لال بٹن کو دبا کر چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کریں تاکہ جیسے ہی کوئی ویڈیو اپلوڈ کی جائے یوٹیوب کی طرف سے آپ کو نوٹیفیکیشن آ جائے۔ تو ناظرین اکرام، اپنا اور آپ کا قیمتی وقت ضائع کیے بغیر میں اپنی ٹاپک کی طرف آتا ہوں، جو کہ ہے جناب بشارت مغل کی تقریر جناب مسیح کا رفع۔ تو ناظرین اکرام، سب سے پہلے میں یہ آپ کو بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ ویڈیو جناب بشارت مغل کی تقریر کا جواب ہے اور اس کے 2 حصے ہوں گے، اور آج ہم پہلا حصے پر بات کریں گے۔ تو ناظرین اکرام، ایسا شخص جس کو شروع کے دعائیہ کلمات ہی نہ آتے ہوں اور نہ قرآن پاک کی ادائیگی اور اس کا اعراب جانتا ہو اور نہ ہی اس کی گرامر سے اس کو کوئی واقفیت ہو، ایسا شخص منہ اٹھا کر مسلمانوں کو تبلیغ کرنے بیٹھ جائے اور ویڈیو بنا کر مسلمانوں کو گمراہ کرنا شروع کر دے، تو ایسے شخص کا اللہ ہی حافظ ہے۔ شکل و صورت مسلمانوں والی ہے نہیں اور چلے ہیں مسلمانوں کو مسائل سمجھانے۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ نیم حکیم خطرہ جان، نیم ملا خطرہ ایمان۔ تو ناظرین اکرام، بشارت مغل صاحب اپنی تقریر کا آغاز جن دعائیہ کلمات کے ساتھ کرتے ہیں ان میں سے ایک لفظ کو شروع میں ہی کھا جاتے ہیں۔ جناب پڑھ رہے تھے الحمدللہ وکفا وسلام عبادہ الذی اصطفیٰ، جبکہ اصل عبارت یوں ہے الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذی اصطفیٰ۔ اس عبارت میں لفظ اعلیٰ ہے جو کہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، اور جناب بشارت مغل صاحب وہی کھا گئے ہیں۔ اس کے بعد اپنا ٹاپک بیان کرتے ہیں جو کہ ہے، اب ان کے ٹاپک میں 3 چیزوں کو بیان کیا گیا ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ جناب مسیح کا رفع، دوسرا ان کی وفات، اور تیسرا ان کا مردوں میں سے جی اٹھنا۔ یہ 3 چیزیں بیان کرنے کے بعد قرآن پاک سے سورۃ آل عمران اور اس کی آیت نمبر 55 بیان کرتے ہیں۔ تلاوت کرنے کے بعد بھی جو کہ ٹھیک سے ادا بھی نہیں ہو رہی، کیونکہ موصوف کسی مدرسے کے پڑھے ہوئے نہیں ہیں، کسی مدرسے سے انہوں نے قرآن پاک کی کوئی تعلیم نہیں لی، اور عیسائیت سے مسلمانوں میں داخل ہوئے ہیں، لیکن ابھی تک ان میں عیسائیت پر جراثیم موجود ہیں جو کہ ابل کے ان سے باہر آتے ہیں۔ تو موصوف قرآن پاک کی آیت کو بھی صحیح طریقے سے ادا نہیں کر پا لے، ان کو چاہیے تھا کہ یہ قرآن پاک کسی مدرسے سے کچھ پڑھ لیتے۔ تو ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ تو سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 55 کی تلاوت میں بھی لفظ الیہ کو علیہ پڑھ رہے ہیں، جس سے اس کا معنی صاف صاف تبدیل ہو رہا ہے۔ اس کے بعد آیت کا ترجمہ بیان کرنے کے بعد یہ اعتراض ذکر کرتے ہیں کہ جناب عیسیٰ تو آسمانوں پر زندہ اٹھائے گئے ہیں۔ یہ کسی نے موصوف کہتے ہیں کہ جی ہم سے سوال ہوتا ہے اکثر، تو موصوف اس کا جواب دیتے ہیں کہ یہ قرآن و سنت میں موجود ہے کہ جناب عیسیٰ فوت ہوئے، مردوں میں سے جی اٹھے اور آسمان پر چلے گئے، ان کا رفع ہوا اور ان کی قربانی ہوئی۔ ناظرین اکرام، یہ آخری والی بات تو بہتان عظیم ہے کہ یسوع مسیح کی قربانی ہوئی، اور یہ باتیں قرآن و سنت میں موجود نہیں ہیں۔ یہ سب الزامات موصوف نے قرآن و سنت پر لگائے ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اس کے بعد اپنی بات کو پختہ بنانے کے لیے تینوں میں سے پہلی بات کہ مسیح فوت ہوئے ہیں، اس کے لیے دلائل دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوت ہوئے تھے تو حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جوش میں آ کے کہا تھا کہ جس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوت ہو گئے ہیں تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ تو جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت تلاوت کی، وما محمد الا رسول، کہ محمد صرف ایک رسول تھے جس طرح باقی رسول تھے، اور جس طرح وہ فوت ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی فوت ہو گئے۔ لہٰذا یہ سب سے پہلے عقیدہ ابو بکر کا تھا
کہ جس طرح باقی نبی فوت ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی فوت ہو گئے اور حضرت مسیح بھی فوت ہو گئے۔ تو ناظرین اکرام، اس جگہ پر اس بات کی وضاحت نہیں ہے کہ حضرت ابو بکر اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو داخل کر رہے تھے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ پہلے سے جانتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر زندہ اٹھایا گیا ہے، اور یہاں اس آیت کو تلاوت کر کے صرف اور صرف یہ بتانا مقصود تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی ہے۔ اور بشارت مغل صاحب اس آیت میں بھی ڈنڈی مارتے ہوئے لفظ محمد کا اعراب ہضم کر گئے۔ جناب پڑھ رہے تھے وما محمد الا رسول، جبکہ قرآن پاک کی آیت کریمہ ہے کہ وما محمد الا رسول۔ لفظ جو محمد کا دال ہے اس کے اوپر دو پیشیں جن کو تنوین کہا جاتا ہے وہ تھی، جس کو بشارت مغل صاحب ہضم کر گئے ہیں۔ اس کے بعد بخاری کا حوالہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ بخاری میں لکھا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات کے معنی موت لیتے تھے، لیکن ناظرین کرام بخاری کا حوالہ بھی پیش نہیں کیا، جبکہ بخاری میں یہ بات لکھی ہوئی نہیں ہے، اور مجھے بخاری میں یہ بات نہیں ملی۔ جناب بشارت مغل صاحب پر یہ بات ادھار ہے کہ وہ یہ بخاری سے ثابت کریں کہ بخاری میں یہ کس جگہ پر لکھا ہوا ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، وہ وفات کے معنی موت لیتے تھے۔ اس کے بعد ایک آپ کو یہ بات بتا دوں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف جو ایک تفسیر منسوب ہے جس کا نام تفسیر ابن عباس ہے، اس تفسیر میں بھی اس بات کی طرف کوئی اشارہ نہیں کیا گیا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عقیدہ تھا کہ وہ وفات کے معنی موت لیتے ہیں۔ اس کے بعد بشارت مغل صاحب بخاری کی حدیث کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں، جو کہ بخاری کی روایت نمبر 4625 ہے، کہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود کہا کہ میں اور عیسیٰ فوت ہوئے ہیں۔ تو ناظرین کرام، یہ آپ کے سامنے وہ روایت ہے جس کا بشارت مغل صاحب حوالہ دے رہے ہیں۔ اس میں کسی جگہ پر بھی یہ نہیں لکھا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود کہا کہ میں اور عیسیٰ فوت ہوئے ہیں۔ تو یہ روایت پہلے دیکھ لیتے ہیں۔ روایت ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، لوگو تم قیامت کے دن اللہ کے حضور ننگے پاؤں، ننگے بدن اور بے ختنہ جمع کیے جاؤ گے۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی، جیسے ہم نے اول دفعہ پیدائش کی تھی اسی طرح دوبارہ کریں گے، یہ ہمارے ذمہ وعدہ ہے، ہم اسے ضرور کر کے رہیں گے۔ پھر فرمایا، سن لو قیامت کے دن ساری خلقت میں سب سے پہلے حضرت ابراہیم کو لباس پہنایا جائے گا، پھر میری امت کے کچھ لوگ حاضر کیے جائیں گے جنہیں فرشتے بائیں جانب لے چلیں گے۔ میں کہوں گا یا رب یہ تو میرے ساتھی ہیں، جواب ملے گا آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا نئی باتیں نکال لی تھی۔ میں اس وقت ان سے کہوں گا کہ جو اللہ کے نیک بندے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا کہ جب تک میں ان لوگوں میں رہا ان کا حال دیکھتا رہا، پھر جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو اس کے بعد تو ہی ان پر نگران تھا۔ آگے سے جواب ملے گا کہ جب تم ان سے جدا ہو گئے تھے تو یہ لوگ اپنی ایڑیوں کے بل اسلام سے برگزشتہ ہو گئے تھے۔ تو ناظرین کرام، یہ وہ حدیث ہے جس کو بشارت مغل صاحب پیش کر رہے تھے پہلے بھی کہ اور اب بھی بخاری سے دو حدیث روایت پیش کر رہے تھے کہ جی ابن عباس جو ہیں وہ ابن عباس نے بخاری میں ایک روایت موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا میں اور عیسیٰ فوت ہوئے ہیں، یہ وہ روایت ہے جس کا اشارہ وہ کر رہے تھے، جبکہ اس روایت میں کوئی ایسی بات نہیں لکھی ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ میں اور عیسیٰ علیہ السلام نے وفات پائی ہے۔ دوسری بات ناظرین کرام جو بشارت مغل صاحب کی سمجھ سے باہر ہے، وہ کہتے ہیں کہ مسیح علیہ السلام جو تھے وہ مردوں میں سے جی اٹھے ہیں، اور اس کے تحت وہ تین اقوال بیان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ کو فوت کیا اور پھر وہ مردوں سے جی اٹھے، یعنی کہ مردوں میں سے ان کو زندہ کیا۔ دوسرا قول وہ بیان کرتے ہیں کہ اسحاق بن بشر کا کہ جنہوں نے فرمایا کہ حضرت مسیح علیہ السلام مردہ 3 دن تک فوت رہے اور پھر انہیں مردوں میں سے زندہ کے آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ تیسرا قول وہ ذکر کرتے ہیں جو کہ محمد بن اسحاق کا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ 3 گھڑی تک جناب مسیح کو فوت ہوئے اور پھر زندہ ہو کر آسمان پر چلے گئے۔
یہ تینوں اقوال پیش کرنے کے بعد بشارت مغل صاحب کہتے ہیں کہ یہ اقوال جناب امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے تفسیر ابن کثیر کی سورت آل عمران کی آیت نمبر 55 کی تفسیر میں بیان کیے ہیں۔ حالانکہ میں آپ کو یہ دکھا رہا ہوں، یہ آپ کے سامنے تفسیر ابن کثیر، اس کی سورت آل عمران اور آیت نمبر 55 کی تفسیر آپ کے سامنے ہے۔ اس میں کسی جگہ پر ان تینوں اقوال میں سے ایک بھی نہیں لکھا ہوا جو بشارت مغل صاحب بیان کر رہے ہیں، اور امام ابن کثیر رحمہ اللہ کی تفسیر ابن کثیر پر بہتان باندھ رہے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ سب بھی جھوٹ اور الزامات ہیں اور امت مسلمہ کو گمراہ کرنے کی سازش ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ تو تھا ہماری اب اس ویڈیو کا پہلا پارٹ۔ انشاءاللہ دوسرا پارٹ اپلوڈ کر دیا جائے گا، تو تب تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ تو ناظرین کرام، جو بھی اس ویڈیو کو دیکھے اس کو چاہیے کہ وہ اس ویڈیو کو بشارت مغل تک پہنچائے اور اس سے مطلوبہ سوالات کے جوابات لے۔ اور ناظرین کرام، ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اپنے احباب سے بھی شیئر کیا کیجیے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور سبسکرائب کرنے کے ساتھ جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کریں، تاکہ جیسے ہی کوئی ویڈیو اپلوڈ کی جائے یوٹیوب کی طرف سے آپ کو نوٹیفیکیشن آ جائے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔